ہونے جا رہی ہے۔ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہونے جا رہا ہے۔ جو مومنین ہماری آواز سن رہے ہیں ان سے بس ادب گزارش ہے کہ وہ فرش عذاب تشریف لے آئیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بہت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير۔ بزرگ و برتر ہے وہ ذات جس کے قبضے میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز کا مالک و مختار ہے۔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ جس نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں آزما سکے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ وهو العزيز الغفور۔ اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر کرنے والا بھی۔ الذي خلق سبع سماوات طباقا۔ جس نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے۔ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ تم رحمان کی تخلیق میں کسی طرح کی بھی ربطی نہیں پاؤ گے۔ پھر واپس پلٹ کر دیکھو کہیں کوئی خلا پاتے ہو۔ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حصير۔ بار بار نگاہ اٹھاؤ مگر وہاں سے تمہاری نگاہ تھک کر نامراد ہی واپس پلٹے گی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ ہم نے تمہارے قریب کے آسمانوں کو عظیم الشان روشن چراغوں سے آراستہ کیا ہے اور انہیں شیاطین کے مارنے و بھگانے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ ان شیاطین کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ اور عذاب ہے۔ وَلِلَّذِينَ
جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ان کے لیے بھی جہنم کا عذاب ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دہاڑنے کی ہولناک آواز سنیں گے اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، گویا شدت غضب سے پھٹی جا رہی ہے۔ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ، ہر مرتبہ جب بھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس کے کارندے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ۔ بس وہ جواب دیں گے ہاں ہمارے پاس ڈرانے والا تو آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا تھا اور کہا تھا کہ اللہ نے تو کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، اور دراصل تم بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہو۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور وہ کہیں گے کہ کاش ہم اس کی بات سنتے اور سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاوار نہ ہوتے۔ وَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اس طرح وہ اپنے قصور کا اعتراف کریں گے۔ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، بس ان دوزخیوں پر لعنت ہے۔ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، جو اپنے پروردگار سے بے دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بہت زیادہ اجر ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم چپکے سے بولو یا زور سے، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو دلوں کا حال بھی بخوبی جانتا ہے۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، کیا خلق کرنے والا ہی نہ جانے گا۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ
اللطيف القبير، حالانکہ وہ انتہائی باریک ہے اور باخبر ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ایک نعرہ صلوات۔ سلام السلام۔ آسمانوں سے خون برستا ہے، زیر خنجر کون پیاسا ہے، آسمانوں سے خون برستا ہے، پھر کانپ اٹھتا ہے دل فضاؤں کا، شب کو مقتل میں کون روتا ہے، آسمانوں سے خون برستا ہے۔ یا علی یا مدد کے لیے دشمنوں میں حسین تنہا ہے، آسمانوں سے خون برستا ہے، پھر مر گئے رن میں کیا علی اکبر، شے کی آنکھوں میں کیوں اندھیرا ہے، آسمانوں سے خون برستا ہے، وہ آگے آگے چلا پیچھے مرنے، پیچھے پیچھے ضعیف بابا ہے، آسمانوں سے خون برستا ہے، وہ گھر میں خطرہ نہیں ہے پانی کا، تشنہ لب 3 دن سے کنبا ہے، آسمانوں سے خون برستا ہے، وہ کیا نہائے ہیں خون میں قاسم، غم میں ڈوبی ہوئی جو کبرا ہے، آسمانوں سے خون برستا ہے، وہ دست سرور پہ اصغر، اور ادھر ماں کا
دل لرزتا ہے، آسمانوں سے خون برستا ہے، وہ دل کو تھامے حسین بیٹھے لاشا کڑیل جمع کا اٹھتا ہے، آسمانوں سے خون برستا ہے، وہ کیوں نہ بیچین ہو دل بے کفن شاہدی کا لاشا ہے، آسمانوں سے خون برستا ہے، وہ یہ ہے میدان کربلا سے مہنگا پانی ہے، خون سستا ہے، آسمانوں سے خون برستا ہے۔ صلوات۔ ایک سر ہے جو سر نو کے سینہ بولتا ہے، بے بدن ہو کے بھی خالق کی زباں بولتا ہے، بے بدن ہو کے بھی خالق کی زباں بولتا ہے، تو اسے داغ سمجھتا ہے تجھے علم نہیں، تو اسے داغ سمجھتا ہے تجھے علم نہیں، برسر حشر یہ ماتم کا نشاں بولتا ہے، برسر حشر یہ ماتم کا نشاں بولتا ہے، موت کے خوف سے ہوتے ہیں جہاں سب خاموش، موت کے خوف سے ہوتے ہیں جہاں سب خاموش، تیرا بہلول بلا خوف وہاں بولتا ہے، تیرا بہلول بلا خوف وہاں بولتا ہے، اتنی اعلیٰ ہے ملی شان جناب فضار کہ حسین ابن علی آپ کو ماں بولتا ہے۔ صلوات۔ وہ دیکھ سبتے پیمبر حسین پاسے ہیں، وہ دیکھ سبتے پیمبر حسین پیاسے ہیں، لب فرات بھی کیوں کر حسین پیاسے ہیں، لب فرات بھی کیوں کر حسین پیاسے ہیں، سکینہ ہاتھوں کو جوڑے ہوئے یہ کہتی ہے، سکینہ ہاتھوں کو جوڑے ہوئے یہ کہتی ہے، بہت ہی کند ہے، بہت ہی کند ہے خنجر حسین پیاسے ہیں، بہت ہی کند ہے خنجر حسین پیاسے ہیں، تھکن سے چور لہو بہہ رہا ہے ماتھے سے، تھکن سے چور لہو بہہ رہا ہے ماتھے سے، ہے تازہ دم سبھی لشکر حسین پیاسے ہیں، ہے تازہ دم سبھی لشکر حسین پیاسے ہیں، یزید پیتا ہے 9 لاکھ بن کے پانی مگر، یزید پیتا ہے 9 لاکھ بن کے پانی مگر، سر فرات 72 حسین پیاسے ہیں۔ صلوات۔ نعرہ صلوات۔ ایک سلام کے چند مصرے کہ دریا پہاڑ جھیل سمندر گھٹا ملے، دریا پہاڑ جھیل سمندر گھٹا ملے، دریا پہاڑ جھیل سمندر گھٹا ملے، سبز وطن کیے ہوئے غم کی کبا ملے، سبز وطن کیے ہوئے غم کی کبا ملے، کہ ماہ ازاں جو نکلے تو، ماہ ازاں جو نکلے تو یہ فیصلہ ہوا، کہ ماہ ازاں جو نکلے تو یہ فیصلہ ہوا، بیمار یہ زمیں کو فلک سے شفا ملے، بیمار یہ کو فلک سے شفا ملے۔ نعرہ صلوات۔ کہ یہ مشورہ زمین کا ہے آسمان کو، یہ مشورہ زمین کا ہے آسمان کو، جس تارے کو چمک نہ ہو آنسو سے آ ملے، جس تارے کو چمک نہ ہو آنسو سے آ ملے، جس تارے کو چمک نہ ہو آنسو سے آ ملے، ہر روز میں نماز میں کرتا ہوں یہ دعا، ہر روز میں نماز میں کرتا ہوں یہ دعا، جنت کوئی بھی لے لے مجھے کربلا ملے، جنت کوئی بھی لے لے مجھے کربلا ملے۔ نعرہ صلوات۔
کہ ایسے سحر کی جانب ہر شام سے چلا ہے، ایسے سحر کی جانب ہر شام سے چلا ہے، ایسے سحر کی جانب ہر شام سے چلا ہے، تاریکیوں سے جیسے سورج نکل رہا ہے، تاریکیوں سے جیسے سورج نکل رہا ہے، تاریکیوں سے ایسے سورج نکل رہا ہے، سن کر جری کی آہٹ مر جائیں کیوں نہ شامی، سن کر جری کی آہٹ مر جائیں کیوں نہ شامی، دل بھی نہیں دھڑکتے جب خوف بولتا ہے، دل بھی نہیں دھڑکتے جب خوف بولتا ہے۔ نعرہ سلوات۔ ایک اور باوز بلند نعرہ سلوات۔ کہ مسجد میں بھی علی ہے تو منبر پہ بھی علی، کہ مسجد میں بھی علی ہے تو منبر پہ بھی علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ بھی علی، کہ مسجد میں بھی علی ہے تو منبر پہ بھی علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ بھی علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی، کہ ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ بھی علی، کہ جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ بھی علی، اور ہر جہاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، کہ ہر جہاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ نعرہ سلوات۔ سفر طویل ہے عمر دراز چھوٹی ہے، کہ سفر طویل ہے عمر دراز چھوٹی ہے، علی کا ذکر بڑا اور حیات چھوٹی ہے، کہ سفر طویل ہے عمر دراز چھوٹی ہے، علی کا ذکر بڑا اور حیات چھوٹی ہے، علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں، کہ علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں، علی کا نام بڑا کائنات چھوٹی ہے، علی کا نام بڑا کائنات چھوٹی ہے۔ نعرہ سلوات۔ سمیر بھائی۔ ایک اور باواز بلند نعرے سلوات۔ مسند پشت رسالت پہ بھی حسین ہے، مسند پشت رسالت پہ بھی حسین ہے، حد یہ ہے کہ 14 میں بھی اکیلا حسین ہے، مسند پشت رسالت پہ بھی حسین ہے، حد یہ ہے کہ 14 میں بھی اکیلا حسین ہے، تو کرب و بلا کی جنگ کا آغاز ہے غدیر، کرب و بلا کی جنگ کا آغاز ہے غدیر، منظر پہ علی تو پش منظر حسین ہے، منظر پہ ہے علی تو پش منظر حسین ہے، اور نالین مصطفیٰ کے تلے ہے یہ کائنات، نالین مصطفیٰ کے تلے ہے یہ کائنات، اور مصطفیٰ کی پشت کے اوپر حسین ہے، اور مصطفیٰ کی پشت کے اوپر حسین ہے، تو فرش عزا بچھا گئی زینب کا شکریہ، فرش عزا بچھا گئی زینب کا شکریہ، ارے بے گھر یزید ہو گیا گھر گھر حسین ہے، بے گھر یزید ہو گیا گھر گھر حسین ہے۔ نعرے سلوات۔ کہ ابھی کھل جائے گا شبیر اکیلے کیا ہے، ابھی کھل جائے گا شبیر اکیلے کیا ہے، فاطمی شیر کے آگے یہ درندے کیا ہیں، فاطمی شیر کے آگے یہ درندے کیا ہیں، اور قامت توحید کے آگے یہ بونے کیا ہیں، قامت توحید کے آگے یہ بونے کیا ہیں، شام کے سورما اپنے کو سمجھتے کیا ہیں، ہوگا اس شان سے حملہ پسر غالب کا، ہوگا اس شان سے حملہ پسر غالب کا، کلمہ پڑھ پڑھ کے مریں گے یہ ابو طالب کا، کلمہ پڑھ پڑھ کے مریں گے یہ ابو طالب کا۔ نعرے سلوات۔ کہ دنیا جو دیکھی دین سے خالی حسین نے، دنیا جو دیکھی دین سے خالی حسین نے، بنیاد لا الہ کی ڈالی حسین نے، کہ دنیا جو دیکھی دین سے خالی حسین نے، بنیاد لا الہ کی ڈالی حسین نے، اور جنت کی آرزو میں کہاں جا رہے ہیں لوگ، جنت کی آرزو میں کہاں جا رہے ہیں لوگ، جنت تو خود کربلا میں منگا لی حسین نے، جنت تو خود کربلا میں منگا لی حسین نے۔ نعرے سلوات۔
तमाम आज़ाद से गुजारिश है, एक दफ़ा सूरह हम, 3 दफ़ा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मरहूम की रूह को इसाला सवाब फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा बुलंद एक नारा है सलवात। शार मिस्र मुलाज़म। जंग खैबर में निशान दी न हो कोकर बुलंद, जंग खैबर में निशान दी न हो कोकर बुलंद, था अलम पर नादे अली लिखा हुआ, था अलम पर नादे अली लिखा हुआ, और लब के ऊपर आयतें और दिल में बुग़्ज़ अहले बैत, लब के ऊपर आयतें और दिल में बुग़्ज़ अहले बैत। इस तरह जिसने भी कुरान पढ़ा अंधा हुआ, इस तरह जिसने भी कुरान पढ़ा अंधा हुआ। एक नारे सलवात भेजिए। जनाब अबू तालिब के हवाले से है। ज़ुल असीरा में जो ऐलान अबू तालिब का है, ज़ुल असीरा में जो ऐलान अबू तालिब का है, वही नक़ार ईमा अबू तालिब का है। तशनिगिए दिले मोमिन को मिटाने के लिए, तशनिगिए दिले मोमिन को मिटाने के लिए, मौजन चश्म फैज़ा अबू तालिब का है। कुफ्र व इल्हाद की दुनिया से टकरा जाए, कुफ्र व इल्हाद की दुनिया से जो टकरा जाए, दर हकीकत वो मुसलमान है अबू तालिब का, दर हकीकत वो मुसलमान है। 14 गंजैन कुदरत के समर हैं जिसमें, 14 गंजीन कुदरत के समर हैं ऐसे, ऐसा शादाब गुलिस्तां है अबू तालिब का, ऐसा शादाब गुलिस्तां है अबू तालिब का। और कम निगाही की दलील इससे सिवा क्या होगी, कम निगाही की दलील इससे सिवा होगी। सुर्ख़ी बहस अब ईमान है अबू तालिब का, सुर्ख़ी बहस अब ईमान है अबू तालिब का। हर नफस अहद मुर्शद की हिफाजत के लिए वक्फ हर एक सर व सामा है अबू तालिब का। क़ब्ल बासत ही मोहम्मद को ये कहते थे नबी, किस कदर औज पर इरफान है अबू तालिब का, किस कदर औज पर इरफान है अबू तालिब का। इमाम लादो अक़्द का अहमद मुरसल का पढ़ा है खुतबा, अक़्द अहमद मुरसल का पढ़ा है खुतबा। ये अमल सबसे नुमायाँ है अबू तालिब का, ये अमल सबसे नुमायाँ है अबू तालिब का। ख़ुद भी रिज़वान सर जन्नत सनाखा है उनका, यानी रिज़वान को भी इरफान है अबू तालिब का, यानी रिज़वान को भी इरफान है अबू तालिब का। शरा रोके हुए जो कहता नहीं मासूम मगर, शरा रोके हुए जो कहता नहीं मासूम मगर, पार हक ऐब से दामन है अबू तालिब का, पार हक ऐब से दामन है अबू तालिब का। हम रहें या न रहें दहर में इस्लाम रहे, हम रहें या न रहे दहर में इस्लाम रहे। आरज़ू है यही अरमान है अबू तालिब का, आरज़ू है यही अरमान है अबू तालिब का। दौर हाजिर का मोहम्मद जिसे कहता है जहाँ, वही एक नैर ताबा है अबू तालिब का। आखिरी बंद है। फैज़ से उनके ही कायम हैं शरीयत के उसूल, फैज़ से उनके ही कायम है शरीयत के उसूल। दीन और इस्लाम पर एहसान है अबू तालिब का, दीन और इस्लाम पर एहसान है अबू तालिब का। दीन और ईमान खुदा और नबी सब उनके, दीन और ईमान खुदा और नबी सब उनके, इसलिए अश्क सनाहा है अबू तालिब का, इसलिए अश्क सनाहा है अबू। एक सलवात और भेजिए उधर। और नोए की चंशियाँ सूरत में दीजिएगा। एक सलवात भी है।
एक और सलवात भी हजरत। और 9 के 3-4 से पढ़िएगा। तमाम रंज उठाते हैं शाह जिन्नो बशर, तमाम रंज उठाते हैं शाह जिन्नो बशर, नबी का दीन बचाते हैं शाह जिन्नो बशर, उसी के जिस्म के टुकड़े भी रंग से लाएंगे, उसी के जिस्म के टुकड़े भी रंग से लाएंगे, कि जिसको दूल्हा बनाते हैं शाह जिन्नो बशर, उठा के लाए हैं दरिया से जब से मश्को अलम, उठा के लाए हैं दरिया से जब से मश्को अलम, अकेला अपने को पाते हैं शाह जिन्नो बशर, पिसर के हिज्र में बीनाई हो गई रुखसात, पिसर के हिज्र में बीनाई हो गई रुखसात, के रन में ठोकरें खाते हैं शाह जिन्नो बशर, सूए फुरात नजर है ज़बां पना दे अली, सूए फुरात नजर है ज़बां पना दे अली, जवां की लाश उठाते हैं शाह जिन्नो बशर, नहीं है पानी छिड़कने को खबरे असगर पर, नहीं है पानी छिड़कने को खबरे असगर पर, तो अपने आश्क बहाते हैं शाह जिन्नो बशर, बराए बख्शिश उम्मत लुटा के घर शाहिद, बराए बख्शिश उम्मत लुटा के घर शाहिद, हर एक दिल में समाते हैं शाह जिन्नो बशर, तमाम रंज उठाते हैं शाह जिन्नो बशर। बैटरी सही रहेगा, कुछ छूने वाला नहीं होता है।
ये फेल है, दोहरी होनी चाहिए, दोहरी हो बन जाए। वो तो ठीक है, ठीक है। आज मैं बोला बस इसको नहीं छूएंगे। तमाम अहले महल गुजारिश है इमाम बाड़े मीरन साहब तशरीफ़ ले आएँ। मजलिस शुरू हो चुकी है। ये मजलिस बराए सर सवाब जनाब सईद मियाँ इब्न रईस हुसैन साहब की होने जा रही है। इस मजलिस को आली जनाब मौलाना एजाज हैदर साहब खिताब करेंगे। नारे सलवात। चाहने वाले अली के मौत से डरते जो शहीद राए हक़ हैं वो कभी मरते नहीं। उल्फत आले नबी जन्नत की है ज़ामिन तेरी, दुश्मने आले नबी दोज़ख से बच सकते नहीं। नारे तलवार। नूरे निगाहे साक़िए कौसर के फूल हैं, नूरे निगाहे साक़िए कौसर के फूल हैं। आलम में आज सिबते पैगंबर के फूल हैं। ये नासिरान हज़रते सरवर के फूल हैं। एक बावफा दिलेरे गज़नफर के फूल हैं। सैदानियों में सुनते ही कोराम मच गया, कासिम से नौ निहाल गुले तर के फूल हैं। मामू बाप ने हो गए कुर्बान जो दिलेर, वारिसान जाफरो हैदर के फूल हैं। बांधा था जिसके शाह ने रुमाल फातिमा, उस खुश नसीब हुर्रे दिलावर के फूल हैं। एक सर्द खींच के सज्जाद रो पड़े, कहना ये चाहते थे कि असगर के फूल हैं। लैला ने किस तरह से
سنا ہوگا اے فرید 18 سال کے علی اکبر کے پھول ہیں 18 سال کے علی اکبر کے پھول ہیں نور نگاہ ساقیے کوثر کے پھول ہیں آغوش لہج میں کہ جب کہ سونا ہوگا آغوش لہج میں کہ جب کہ سونا ہوگا جس خاک نہ تکیا نہ بچھونا ہوگا تنہائی میں ہاں کون ہوگا نیس ہم ہوں گے قبر کا کونا ہوگا میں بہت ہی ادب کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں مولانا تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب کریں فاتحہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سعید میاں ابن رئیس حسین کی روح کو اظہار کریں لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين خاتم النبيين سيدنا ومولانا ومقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحسين بن علي عليه السلام من أحبك نهاك ومن أبغضك أغرك صلوات محمد وعلى امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ اس واجبات الہی میں سے ہے
جس کی طرف امام نے متوجہ کیا ہے، اور وہ زمانہ جو امام حسین علیہ السلام کا تھا وہ اس مناسبت سے بھی زیادہ ضروری تھا جو امام نے اپنی مصلحت کے اعتبار سے بیان کیا۔ ظاہراً جب کوئی قول اس طرح کا آتا ہے تو آدمی کہتا ہے اس زمانے کی ضرورت تھی اس لیے ہے، لیکن یہ یاد رہے کبھی بھی کوئی بھی معصوم کا قول، اس کی زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ اور حرف ایک زمانے کے لیے نہیں ہوتا ہے، رہتی کائنات تک کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جس طرح سے پروردگار ہمیشہ کے لیے رحمت رب العالمین ہے، رسول اسلام جس طرح سے ہمیشہ کے لیے رحمت للعالمین ہیں، اسی طرح سے ہمارے ائمہ معصومین رہتی دنیا کے لیے امام ہیں، چاہے دنیا میں ظاہری طور سے رہیں یا شہادت کے ذریعے سے دنیا سے جا چکے ہوں۔ ان کا ہر قول ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ان کا ایک ایک جملہ ہمارے لیے ایک زندگی اور حیات ہے۔ اس مسئلے جس جملے میں جو امام حسین علیہ السلام نے متوجہ کیا ہے، یہ اس زمانے میں چونکہ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں بہت ہی زیادہ اس کی لوگ بطور توہین گویا سمجھ رہے تھے، اسی کو اہمیت نہیں سمجھ رہے تھے۔ اس زمانے میں کیا، اس زمانے میں بھی اگر اس ٹائپ کا جملہ کوئی خاص طور سے اگر کم عمر والا کسی بڑے کو کہہ دے، بتائے، اس کے بارے میں کچھ کہے تو فوراً برا مان جاتا ہے۔ امام نے کیا کہا؟ من احبک نہاک، دیکھو جو تم سے محبت رکھتا ہوگا، جو تم کو چاہتا ہے، جو تم سے دوستی رکھتا ہے، تمہیں دل کی گہرائیوں سے چاہتا ہے، نہاک، وہ تم کو برے کام سے روکے گا۔ جو بھی تمہیں چاہتا ہے، تمہیں دوست رکھتا ہے، تم سے محبت کرتا ہے، وہ برے کام سے تم کو روکے گا، اور جو تم سے بغض رکھتا ہوگا وہ تمہیں دھوکے میں رکھے گا۔ یعنی غلط کام کرنے کے اوپر وہ ٹوکے گا نہیں، بلکہ تمہارے ساتھ ہم کلام رہے گا، تمہاری تعریفیں کرے گا۔ اکثر دیکھا ہوگا اگر ہمارے درمیان میں کوئی کچھ کہتا ہے اچھی بات کے لیے یا بری بات کے لیے روکتا ہے تو فوراً وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اور جو بہت زیادہ چلن میں جملہ ہوتا ہے، تم تو ابھی بچے ہو، جمعہ 8 دن کے ہو، تم ہم کو بتا رہے ہو، میری پوری زندگی اسی میں گزر گئی۔ عزیزو یاد رہے، یہ وہ جملہ ہے جو آج کا نہیں ہے، یہ صدیوں پرانا ہے۔ جنہوں نے اس پہ برا نہیں مانا وہ سلمان و ابوذر جیسے بن گئے، اور جو اس پہ برا مان کر یہ دکھاتے رہے ہم بڑے تھے، ہمیں تم کیوں کہہ رہے ہو، یاد ہے آج بھی قابل لعنت ہیں۔ پروردگار عالم نے ہمیں رکھا ہے تو کس معیار پہ رکھا ہے؟ خوشی اس بات کی ہونا چاہیے کہ ہماری کب رہنمائی ہو جائے اور ہم غلط راستے سے ہٹ کے اچھائی کے راستے پہ آ جائیں۔ امام کا یہ جملہ کہ جو تمہیں دوست رکھے گا وہ تم سے اور محبت رکھے گا، تم کو منع کرے گا، روکے گا۔ اس لیے کہ دوسری جگہ معصوم ارشاد فرماتے ہیں من حذرک فقد بشرک، جس نے تمہیں گناہوں سے روکا، بری باتوں کی طرف متوجہ کیا، تمہیں عذاب جہنم سے ڈرایا، گناہوں کرنے کے بعد عذاب الہی سے ڈرایا، یہ تم کو ڈرا نہیں رہا ہے، فقط بشرکا، گویا وہ تم کو جنت کی بشارت دے رہا ہے۔ یعنی جب تم اس کے برا کہنے تم غلط کام کے اوپر تم کو وہ ٹوک رہا ہے، تم کو متوجہ کر رہا ہے، تم کو اس بات کی خوشی ہونا چاہیے جو عمل تمہیں جہنم میں لے جا رہا تھا اس سے روک کے وہ تمہیں جنت کی طرف لے جا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے محمد والے۔
آپ دیکھیں معصوم کہہ رہے ہیں جو تم کو غلط کام سے غلط اعمال سے برے راستوں سے روک رہا ہے، تم کو متوجہ کر رہا ہے، یہ تم کو برا نہیں کہہ رہا ہے بلکہ تمہیں برائی کی طرف متوجہ کر کے یہ کام غلط ہے نہ انجام دو، تم کو جنت کی گویا بشارت دے رہا ہے، گویا انڈائریکٹلی تم کو جنت میں لے جانا چاہتا ہے۔ اب تمہارے اوپر ہے اس غلطی کی طرف متوجہ ہونے کے بعد اچھائی کے راستے پر لگ کر اللہ کی خوشنودی حاصل کر لو، یا اسی پہ اکڑ کے رہنے کے بعد ناراضگی کا حاصل کر لو۔ اب فرق نہیں پڑتا ہے، اس لیے فرق اتنا ہے جو اس کو سمجھنے کے بعد اچھائی کے راستے پر گامزن ہو جاتے ہیں، پروردگار ان سے کہتا ہے کہ میں تم سے راضی ہوں، اور یہ اور ایک منزل آتی ہے، ہم اگر اس سے متوجہ نہیں ہو رہے ہیں، لاکھ اپنے کو کہتے رہے کہ اللہ راضی ہو جائے تو ہمارے کہنے سے کچھ ہونے والا نہیں۔ ایک دوسرے مقام پر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں، یہ بہت بڑا جملہ جو میں کہنے جا رہا ہوں، انسانیت کا اس کی زمین میں کتنا اہمیت دیکھیے گا آپ۔ ہم نے بھی کہا کہ اگر کوئی کسی کو متوجہ کرتا ہے تو فوراً وہ سوچتا ہے کہ ہم بڑے ہیں، ہماری عمر اتنی گزر گئی، ہماری عمر 60-70 سال ہے، 50 سال ہے، تم ابھی 15-20 سال کے ہو، 25 سال کے ہو، تم مجھے بتا رہے ہو، تم ہم کو سکھاؤ گے۔ ارے بھائی، اگر یہی معیار ہے کہ اگر کوئی نوعمر لڑکا جس کو پتا ہے یہ اچھا کام کیا ہے اگر وہ نہ بتائے یا اس کی بات نہیں ماننا ہے تو دنیا کے ہر مسئلے میں طے کر لو، صرف دین کے معاملے میں کیوں؟ کل آپ پیدل چلتے تھے، آج سائیکل سے موٹر سائیکل سے نہ چلیے، ٹیکنالوجی بعد میں آئی ہے نا، آج لوگ سفر کرتے کل گدھے بھی جاتے تھے، ہم تو اسی جائیں گے کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے باپ دادا اسی میں چلتے تھے۔ تو جب دنیاوی فائدہ نظر آتا ہے تو ہر بچے کی بات ماننا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کمپیوٹر زمانے میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ایک چھوٹا سا بچہ اگر کوئی چیز ایجاد کرتا ہے، کوئی اپلیکیشن بناتا ہے، آپ دیکھیں چھوٹا سا بچہ جو کشمیر ہے جس نے اپلیکیشن اتنی بنائی ہے، پوری دنیا تعریف کر رہی ہے۔ کسی نے کہا تم چھوٹے اور بچے ہو تو ہمیں سمجھا رہے ہو، کسی نے کہا نہیں، چونکہ ان کو پتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہماری ترقی ہے لہذا اس کو اپنا رہے ہیں۔ یہیں پر متوجہ ہونے والی چیز ہے، جب دنیا کی چیز کی طرف تم متوجہ ہو کہ ہماری ضرورت کی چیز ہے جو یہ، تو اس میں چھوٹا اور بڑا نہیں دیکھا جاتا ہے۔ تو دین کے معاملے میں بھی سوچ لو، جو تم کو دنیا میں آگے لے جانا چاہتا ہے وہ مرنے کے بعد پروردگار کی بارگاہ میں لے جانا چاہتا ہے، تاکہ اگر تم اس کو حاصل کر کے دنیا کو کامیاب بنانا چاہتے ہو تو اس بچے کے چھوٹے کی بات مان کے آخرت کو کامیاب بنا لو، تاکہ تم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکو، آخرت میں بھی کامیاب ہو سکو۔ ایک صلوات پڑھتے محمد والے۔ آپ دیکھیں امام نے کہا تھا، چھٹے امام جو میں آپ سال پیش لیا تھا، ہم کو کوئی کچھ کہتا ہے یہ کام غلط ہے، یا تو ہم اس طرح ہم بڑے ہیں، ہم کو یہ کیوں کہہ رہا ہے، ہم تو مولانا ہے یا عام آدمی یہ کیوں ٹوک رہا ہے، ہم برا مانتے ہیں۔ امام نے کیا فرمایا؟ احب و اخوانی، میں اپنے اس بھائی کو زیادہ دوست پسند کرتا ہے، من اہدا الیہ عیوبی، جو میرے کمیوں اور عیبوں کو مجھے بیان کرے، بتائے۔ کون کہہ رہا ہے؟ صادق آل محمد، چھٹے امام ارشاد فرما رہے ہیں، احبو، میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، اخوانی، اپنے اس دینی بھائی کو، من اہدا الیہ عیوبی، جو میری کمیوں کو، میرے عیب کو، میری برائیوں کو مجھ سے بیان کرے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ پورے موضوع کا ہے، اسی کو کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہیں منکر۔ اس کی کتنی اہمیت ہے؟ آپ کے سامنے امر بالمعروف جس کو اہمیت نہیں دیتا ہے آدمی، نماز پڑھنا، روزہ رکھو، یہ کرو گو،
لیکن کسی کو ارے ہم نہیں کہیں گے ہمیں کیا کرنا. نہیں، ایک بات بتا دوں، مسائل دینی جتنے بھی ہیں ہمارے ہاں ایک غلط فہمی بہت زیادہ پڑی ہے، یہ تو عالم کا کام بتائے ہمیں کیا مطلب ہے. نہیں، دین کا مسئلہ اور کمال یہ نہیں، اس سے بڑی اس دین کی مذہب کی بے بسی یہ مظلومیت یہ ہے کہ جب کوئی مسئلہ پڑتا ہے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، اور کہیں مشورہ دینا ہوتا ہے ہر آدمی عالم بن جاتا ہے. ذمہ داری لینے کو ہوتا ہے تو مولانا جانے ہم سے کیا مطلب ہے. اور ابھی رسم و رواج بات ہے تو جتنے ہیں اتنی جائے مشورے دیتے رہیں گے، کسے لگتا ہے ان سے بڑا کوئی عالم ہے ہی نہیں. ابھی پچھلے دنوں میں ایک تدفین میں گیا، آب زمزم تھا یا کیا پانی تھا قبر میں ڈالنا تھا، اسی قبرستان میں. ادھر نہ ڈالنا ادھر ڈالو، پانتی نہیں پڑھنا چاہیے. کیوں نہیں پڑھنا چاہیے؟ اسی آب زمزم سے آپ جائیے مکے میں پانی پیتے ہیں، ہاتھ بھی دھوتے ہیں، منہ بھی دھوتے ہیں، پہلے سب کچھ کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. ہم نہ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ کیوں نہیں چھڑک سکتے ہیں؟ ہمیں نہیں معلوم، ہم نے بھی سنا ہے. یہ سننے کا علم اتنا خطرناک ہے جس نے انسان کو مذہب سے دور کر رکھا ہے. رمضان میں قرآن پڑھنا ہے، اتنا ثواب اور فضیلت ہے، کیا کریں؟ اگر پڑھنا ہے تو پھر پورا پڑھا جائے، ورنہ فائدہ نہیں. پرور کا جا کے رہا تم ایک آیت پڑھو گے تو ہم ایک قرآن کا ثواب دیں گے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں، جب تک پورا نہ پڑھا جائے تو قرآن شروع نہ کیا جائے. آپ یہ بتائیے دین سے دوری ہے؟ جو پروردگار فری میں دینے کے لیے تیار ہے، کہہ رہے نہیں ہمیں نہیں چاہیے. لیں گے تو سب لیں گے، ورنہ کچھ نہیں. اسی کو کہتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر. عزیزو، واقعہ کربلا کی بنیاد جو ہے وہ نماز نہیں تھی. واقعہ کربلا کی بنیاد روزہ و حج و زکوٰۃ نہیں تھی. واقعہ کربلا کی جو بنیاد ہے وہ یہی امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، جو امام حسین علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا ہے. جب جانے لگے تو کیا کہا؟ ارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر. ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیں اور برائی سے روکیں. اور صرف اتنا نہیں، وَأُرِيدُ وَأُسِيرُ بِسِيرَةِ جدی ابی طالب. اور میں چاہتا ہوں رسول اسلام کے بعد سے آج تک جو لوگ ہمارے جد اور بابا علی مرتضیٰ کے سیرت سے ہٹ گئے ہیں، انہوں نے اپنانا چھوڑ دیا ہے، یعنی رسول کے بعد جو خلافتوں کا زمانہ آیا اور انہیں اپنی منمانی دین میں رائج کی، تو امام نے کہا میں چاہتا ہوں کیا کہ ان کو اپنے جد اور اپنے بابا علی بن ابی طالب کی سیرت پہ دوبارہ لے آؤں، اس پہ چلاؤں. امر بالمعروف کی کتنی اہمیت ہے؟ ایک واقعہ آپ کے سامنے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ. اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ نیکی کی طرف دعوت دینا یا برائی سے روکنا پروردگار کی بارگاہ میں کتنا محبوب عمل ہے، کتنا پروردگار کی بارگاہ سے قریب کرنے والا ہے. بنی اسرائیل کا زمانہ ہے، ایک شخص ہے جو پہاڑوں پر عبادت کر رہا ہے، اور اتنی عبادت کر رہا ہے کہ اگر سجدے میں جاتا ہے تو سجدوں میں سجدے ہی میں رہتا ہے، رکوع میں ہے تو رکوع میں، یعنی گویا اس کی زندگی پوری ہر وقت عبادت میں. اب شیطان نے سوچا اس کو کیسے اس اللہ کی عبادت سے ہٹایا جائے. اس کو بھی چاہیے کچھ نہ کچھ. کہتے نہیں لوہا لوہے کاٹتا ہے.
اس نے کہا یہ ایسے تو چونکہ ٹائم ہی نہیں اس کے پاس، ہم کچھ کہیں اس کو بہکانے کے لیے تو اس کا سننے کا ٹائم نہیں ہے، لہٰذا اس نے کیا کیا، ان کے بغل میں ایک مصلی بچھایا اور عبادت شروع کی۔ اب جتنی یہ کر رہا تھا اس سے زیادہ وہ کرنے لگا، رکوع میں تم سے لمبا رکوع کر رہا ہے، سجدے میں تم اس سے زیادہ لمبے سجدے کر رہا ہے، قیام میں، رکوع میں، ذکر میں ہے، مستقل وہ چلا رہا ہے۔ اب یہ عبادت کرتے کرتے پریشان ہوا، یہ کون آ گیا آج جو مجھ سے زیادہ عبادت کرنے لگا؟ اس کے دل میں ایک جستجو پیدا ہوئی، معلوم کروں آخر کیا وجہ ہے۔ اب یہ کہہ رہا بھائی سنیے میری بات، میں آپ سے کچھ، وہ سن ہی نہیں رہا ہے، وہ اپنے بات کرنے لگا پڑا، جتنا یہ سوچتا کہ میں بات کروں اتنا ہی زیادہ وہ اپنے کو عبادت گزار ثابت کر رہا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ اب اتنا زیادہ ہماری طرف متوجہ ہو گیا ہے، اب اس کی پوری توجہ عبادت چھوڑ کر میری طرف آ گئی ہے، تب متوجہ ہوا کیا ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا یہ بتاؤ میں اتنے دن سے عبادت کر رہا ہوں، میں سوچتا تھا شاید میری عبادت ہے، لیکن تم نے کہاں سے عبادت طریقہ سیکھا جو اتنی عبادت کرنے لگے ہو، مجھ سے زیادہ عابد بن گئے ہو، یہ کہاں سے تمہارے اندر آیا جذبہ جو تم عبادت کر رہے ہو؟ کیا چھوڑو رہیں گے اس کے دو ایک مرتبہ کیا، کیوں جتنا ٹالے گا چونکہ دل اس کی طرف راغب ہو چکا، لہٰذا وہ اتنا ہی زیادہ متوجہ ہوگا۔ نہیں بتاؤ، اصرار بڑھتا جا رہا ہے، وہ انکار بڑھتا جا رہا ہے، یہاں تک ایک نوبت ہے اس نے کہا دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ تم ہماری طرح عابد زاہد بن جا، متقی پرہیز بن جا جیسے میں ہوں، اس نے کیا کہا جیسے اگر تم چاہتے ہو ویسے بن جاؤ جیسا میں ہوں، تو تم کو ایک کام پڑھنے پڑ کرے گا۔ کہا یہ سب مجھے گناہوں کی وجہ سے آیا ہے، میں نے پروردگار کی گناہ کیا، کافی گناہ کرنے کے بعد جب میں متوجہ ہوا تو گویا تب میں اس لائن پر لگا کہ ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ اس کو تو ان کی عبادتیں برباد کرنا تھی۔ کہا وہ کیسے کروں؟ کہا تم بستی میں جاؤ، تمہیں کیا پتا صرف پہاڑوں پہ رہ رہے ہو، بستی میں جاؤ، دیکھو وہاں پر ایک گھر ہے جہاں پر یہ غلط کام ہوتا ہے، تم جاؤ اپنی خواہشات کو پورا کرو وہاں جا کر، اور تم جیسے ہی اس کام گناہ میں ملوث ہو گئے پروردگار تمہیں مجھ جیسا بنا دے گا۔ اس لیے کہتے ہیں عابد کے ساتھ عالم ہونا ضروری ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ تم کو بھی مجھ جیسا کر دے گا، اور یہ متوجہ نہیں ہو رہے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ عابد کی سالہ سال کی عبادت عالم کی 2 رکعت کے بھی برابر نہیں ہوتی ہے، چونکہ وہ معرفت ہوتی ہے یا بلا معرفت ہوتی ہے۔ یہ انہوں نے مصلی سمیٹا، فوراً بستی کی طرف گئے، جانے کے بعد رات کی تاریکی میں پہنچے، کھٹکھٹایا جا کر، وہ عورت نکلی، کہا کیا ہے؟ کہا چھوڑو جو میں جس کام کیا وہ مقام انجام دو۔ اس نے آخر ہوا کیا، تم کیوں آئے ہو؟ کہا مجھے ایسا بننا ہے، لہذا مجھے یہ گناہ کرنا ہے۔ اس نے کیسی باتیں کر رہے ہو تم جیسا عابد متقی پرہیزگار یہاں پر آیا گناہ کرنے کے لیے، یعنی اپنی عبادتوں کو برباد کرنے کے لیے۔ اس نے اصرار کیا، کہا نہیں، تم کو کس نے بھیجا؟ کہا میں ایسی عبادت کر رہا تھا، فلاں آیا وہ آگے عبادت کر رہا تھا، مجھ سے زیادہ اس نے بتایا گناہ کیا تھا، لہذا کہا ٹھیک ہے۔ وہ جو آیا تھا وہ شیطان ہے، وہ انسان نہیں ہے، شیطان ہے جو تمہاری شکل میں آ کے عبادت کر رہا تھا۔ اور اگر یقین نہ ہو تو جا کر دیکھو وہاں کوئی نہیں ہوگا اس وقت، تم ادھر آئے وہ چلا گیا تم کو بہکا کے۔ اس نے اس آدمی کو عابد کو بھیجا کہ جاؤ تم پہاڑ پر، شیطان تھا وہ واپس وہاں تمہیں نہیں ملے گا، وہ واپس آیا۔ وہ اس کا ادھر واپس آنا تھا، ادھر اس کی روح قبض ہو گئی، عورت کو موت ہو گئی۔ جب عورت کی موت ہو گئی، روح قبض کر لی گئی، چونکہ وہ بدنام زمانہ تھی، ہر بستی کے آدمی کو پتا تھا کہ ایسی عورت ہے، بد کردار ہے، اس کا کردار ایسا ہے، ایسی غلط ہے، لہذا ہر جگہ برائی تھی۔ جیسے ہی اس کی روح قبض ہوئی، پروردگار نے جناب موسیٰ کو حکم دیا کہ میری کنیز کا انتقال ہو گیا ہے، جاؤ اس کے غسل کفن نماز کا انتظام کرو۔
جناب موسیٰ کا حیرت میں پڑ گئے، پروردگارہ وہ اتنی بدنام عورت ہے، لوز کیریکٹر ہے، اتنی گندی ہے، تو کہہ رہا میری کرنے سے خاص ہے۔ تو پروردگار نے کہا جو مجھے معلوم ہے تمہیں نہیں معلوم ہے، میں نے ایک عمل کی وجہ سے ایک عالم کی، ایک عابد کی سالہ سال کی عبادت کو بچانے کے لیے میں نے اس کی زندگی کے پورے گناہوں کو معاف کر دیا اور اپنی کرنے سے خاص قرار دے دیا۔ عزیزو یہ ہے نہیں عن المنکر کی اہمیت۔ اور اسلام کا مسئلہ یہ ہے کہ جو جتنا جانتا ہے، اگر ہمیں نہیں پتا ہے تو اگر کوئی جانتا ہے تو اس کے لیے متوجہ کرنا ضروری ہے اور واجب ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتا تو ہمیں تو نہیں پتا تھا۔ خاص طور سے اب یہ دیکھیں قبر جو مردہ ڈالنے کی بات آتی ہے، ایسے کر دو ویسے کر دو ایسے ڈال دو، کچھ نہیں تو گال کے نیچے رخسار کے مٹی کا ڈھیلا رکھ دو، ہو گیا۔ نہیں، جب ذمہ داری لینے کا ہو تو بچھڑ جاتے ہیں۔ عالم کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ضروری نہیں کہہ رہے عالم کو، لہٰذا ہر ایک کو جس کو پتا ہے کہ ہمیں دفن کیسے کرنا ہے، کیسے اتارنا ہے، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے۔ جس کو پتا ہے اس کی ذمہ داری ہے۔ اور سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے داہنی کروٹ دیوار سے ٹیک لگا کے اس کو مردے کو لٹال دیا جائے، خود بخود قبلہ رخ ہو جائے، کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آدمی سوچتا تھوڑا ترچھا کر دیا، خالی گردن موڑ دی، عزیزو گردن موڑنے سے مردے کو اذیت ہوتی ہے، قبلہ رخ نہیں ہوتا ہے۔ ایک چیز جو بہت اہم بتانے کی ضرورت ہے، متوجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی کل ہی نماز ہوئی اور اکثر یہاں ہوتا ہے جب میت آتی ہے نماز کے لیے تو 25, 30, 40% لوگ باہر کھڑے رہتے ہیں۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، کیوں کھڑے رہتے ہیں؟ یا تو مسائل سے ناواقفیت ہے، اور کوئی وجہ ہے کیا میں ممبر سے نہیں بیان کر سکتا ہوں۔ یہ نماز ایک ایسی نماز ہے جو صرف، اسی لیے اس میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے، وہ شرائط جو نماز پنجگانہ ہے دوسری نماز کے ہیں اس کے اس میں نہیں ہے، صرف دعا ہے، تاکہ جلد از جلد آئیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں اور مردے کے حق میں دعا کریں۔ دعا کیا ہونا ہے آخر میں؟ جو پروردگار جس کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا۔ پالنے والے ہم اس مرنے کے والے کے بارے میں اچھائی اور نیکی کے سوا کچھ نہیں جانتے۔ پروردگار نے کہا تم مومن ہو، مسلمان ہو، اہل بیت کے چاہنے والے ہو، آؤ دعا کرو۔ جب تم سب لوگ مل کے دعا کرو گے تو میں تمہاری دعا کو رد نہیں کروں گا۔ ابھی میں آپ کو اس تاریخ سے ثبوت دوں گا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ نماز میں شریک نہ ہو کے اپنے کو دائرہ ایمان سے باہر رکھتے ہیں کہ ہم مومن نہیں ہیں لہذا ہم دوسرے کے لیے دعا نہیں کریں گے، کہے کا ثبوت دیتے ہیں؟ آج وہ ہے، کل ہماری باری آئے گی۔ کم سے کم یہ سوچ کے ہی آنا چاہیے باہر کھڑے ہونے سے اچھا۔ کوئی کہتا ہے ہم جوتے نہیں اتار پائیں گے، کوئی سوچتا ہے کہ وہاں بھیڑ ہے، ضرورت کیا ہے، اتنے لوگ ہو گئے ہیں۔ اگر ہر آدمی یہی سوچتے اتنے لوگ ہماری ضرورت نہیں ہے تو ایک دن خالی میت رکھی رہے گی، گھر والوں کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ مولانا غلام حفیظ صاحب السلام مرحوم کہتے تھے کہ ہماری قوم بے عمل نہیں ہے، بے خبر ہے، اس کو بتانے کی ضرورت ہے، متوجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی جب ایران کا انقلاب آیا دسمبر کے لاسٹ جنوری میں وہاں پر پروٹیسٹ ہو رہے تھے انقلاب کے مقابلے میں، اور پوری دنیا جو ان کو امریکہ سر وغیرہ بھڑکا کے ایران کے خلاف کر رہے تھے، لوگ سڑکوں پر بے حجاب ہو کے نکل رہے تھے، بغیر سر پردہ کے نکل رہی تھی عورتیں سر ڈھکے ہوئے، تو بہت ہنگامہ چل رہا تھا۔ وہ ادھر کہہ رہے تو دوسرے لوگ جو مقابلے کہنے لگے یہ انقلاب کے دشمن ہیں، ضد انقلاب ہیں۔ ایک رہبر لیڈر ہی ہوتا ہے جو سمجھتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ انہوں نے ایک ہی جملہ کہا عوام کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو سر پر دوپٹہ نہیں ہے، اسکارف نہیں ہے، کسی کا پورا سر کھلا کسی کا آدھا سر کھلا، اس کا مطلب نہیں ہے وہ بیدین اور انقلاب کے دشمن ہو گئے ہیں، نہیں، وہ متوجہ نہیں ہے اس کی طرف، لہٰذا ان کو متوجہ کرنا ضروری ہے۔ وہ بے دین نہیں ہو گئے ہیں،
جو ہم فوراً کہتے تھے بے دینوں، نہیں، ان کو متوجہ کرو۔ اب آپ کے سامنے اس بات ٹاپک پہ آ رہا ہوں، موضوع خشک ہے کہ آپ اپنی اہمیت سمجھیے کہ اگر آپ آ کر یہاں پر کہنے نماز میں شریک ہو کر کہہ رہے ہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، پالنے والے اس مرنے والے کے بارے میں ہم اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں جانتے ہیں، جبکہ 1000 برائیاں ہو، گناہ ہو، آپ جانتے ہوں، اس کے باوجود پروردگار حکم دے رہا ہے کہ تم آ کر کہو کہ ہم اس کے اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ یہ کیا ہے؟ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ آپ کے ایمان کو محفوظ اور مستحکم کر رہا ہے۔ آپ اپنی اہمیت کو سمجھیے۔ بلانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پروردگار آپ کو مومن سمجھ رہا ہے تبھی بلا رہا ہے، اور آپ کی گواہی کو قبول کر رہا ہے تبھی وہ بلا رہا ہے، ورنہ کیا ضرورت ہے اس کو بلانے کی؟ اور جب قبول ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار کے بارگاہ میں ہماری کچھ تو حیثیت ہے جس کی وجہ سے ہم یہ آئے ہیں اور پروردگار کے بارگاہ میں آئے ہیں، وہ ہمیں اتنی اہمیت دے رہا ہے۔ جناب داؤد کا زمانہ ہے، جناب داؤد کے زمانے ایک انسان کی موت ہو گئی، اس کے اعمال برے تھے، پروردگار نے اس کو بتایا بھی تھا جناب داؤد کو کہ یہ شخص اس برائی کا مرتکب ہو رہا ہے، یہ انسان اچھا نہیں ہے۔ جب اس کی موت ہو گئی، جناب داؤد اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے۔ جب وہ شریک نہیں ہوئے، پروردگار عالم نے جناب داؤد سے فرمایا اے میرے نبی داؤد یہ بتاؤ تو فلاں میرا بندہ مرا تھا، تم اس کے جنازے میں کیوں نہیں گئے؟ کہا کہ تو نے کہا تھا تو ایسا ہے لہذا میں نہیں گیا۔ کہا ٹھیک ہے میں نے کہا تھا وہ برا تھا، لیکن جب اس میت پر نماز کے لیے جب لوگ کھڑے ہوئے، میت وہاں کھڑے ہوئے اور 40 افراد نے یہ کہہ کر مجھ سے میری بارگاہ میں کہا آ کر ایک ساتھ دہرایا پالنے والے ہم اس کے نیکی کے علاوہ کچھ نہیں جانتے ہیں، تو میں نے اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا، اس لیے کہ میں جو 40 آدمی گواہی دے اس کے ایمان کی گواہی دے، اس کی اچھائی کی گواہی دے، تو ایسے انسانوں کی ہم گواہی کو رد نہیں کر سکتے۔ تو پروردگار اس حد تک سوچتا ہے ہمارے بارے میں، لہذا کوشش کریں نماز اگر میت ہوئے تو آئیں، تشریح جنازہ ہے تو آئیں اور شریک ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کے بعد جب تدفین ہوتی ہے، تدفین میں جو فاتحہ پڑھا جاتا ہے، جو تلاوت ہوتی ہے، وہ ایک مخصوص ہے، وہاں پر ہمیں صرف اور صرف 7 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھنا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ انگلیوں کو اس میں قبر میں دھسا کے گڑا کر پڑھیں اور الگ الگ نشان لگائیں۔ جب تک یہ نشان باقی رہتے ہیں، پروردگار مرنے والے کو عذاب سے دور رکھتا ہے، عذاب نہیں کرتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، کبھی کہتا ہے یہ چھوڑو یہ کون کرے وہ کون کرے، آپ کو بتاؤں میں اللہ کے ہاں چھوٹا اور بڑا عمل نہیں ہے۔ اسی سلسلے میں جب چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کی خوشنودی اور ناراضگی سب گفتگو ہو رہی، سوال کیا گیا تو امام نے فرمایا دیکھو اللہ نے اپنی خوشنودی اور رضایت کو ایک نیکی میں چھپا رکھا ہے، اور اپنے غضب اور عذاب کو ناراضگی کو ایک برائی میں۔ اصحاب نے کہا ایک نیکی اگر اچھا ایک برائی میں، کہا ہاں، تو کہا یہ تو بہت آسان ہے، پروردگار یہ بتا دے اس کو کون سی نیکی پسند ہے، وہ ہم انجام دے دیں، وہ ہم سے راضی ہو جائے، کس برائی سے وہ ناراض ہوتا ہے وہ بتا دے، ہم اس کو انجام نہ دیں۔ امام نے کہا نہیں، یہ راز الہی یہی ہے۔ اس نے کہا ایک نیکی ایک برائی جو میری ناراضگی اور خوشنودی کا سبب ہے، تو کہا ایسا کیوں کیا؟ امام فرماتے ہیں اس لیے تاکہ اچھائی اور برائی کی اہمیت کا پتہ چل سکے، جب اس کو پتہ چل جائے گا تو صرف اسی اچھائی کو انجام دے گا، تو اسی کو چھوڑ دے گا۔
پتہ چل جائے گا تو ایک ہی برائی کو انجام نہیں دے گا، باقی کو انجام دیتا رہے گا۔ پروردگار نے ایک نیکی اور برائی میں اپنی اچھائی، اپنی خوشنودی اور ناراضی کو چھپا کر یہ بتایا ہے کہ تاکہ جب کوئی اچھا عمل دیکھے تو انسان فوراً کرنے کے لیے سنے۔ شاید اس نیکی میں پروردگار راضی ہو جائے گا، شاید اس نیکی سے پروردگار راضی ہو جائے گا، شاید اس پروردگار خوشنود ہو جائے گا۔ تو جب بھی پروردگار کی خوشنود سے چونکہ پتہ نہیں ہے، لہذا ہر نیکی کو دیکھنے کے بعد انجام دینے کو سوچے گا تاکہ پروردگار کی خوشنودی حاصل کر سکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، نعرہ سلوات۔ اب امام نے کہا کہ جب وہ کسی نیکی کو دیکھے گا چاہے چھوٹی یا بڑی ہو تو انجام دینے کو سوچے گا۔ کیوں یہ سوچے گا؟ پتہ نہیں اس سے خدا راضی ہو، اس سے راضی ہو، لہذا کوئی نیکی چھٹنے نہ پائے جو ہمیں خوشنودی پروردگار سے روک دے۔ اسی طرح سے برائی کو دیکھے گا، چاہے چھوٹی ہو برائی یا بڑی ہو برائی، اس کو نہ کرنے سے خدا اس سے ناراض ہو جائے، اس کو چھوڑنے سے اس سے ناراض ہو جائے۔ لہذا خدا کی ناراضگی کو دیکھتے ہوئے کسی چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی برائی سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ امام یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اگر پروردگار چاہتے ہو نیک عمل کو چھوڑو نہیں، برائی سے قریب مت جاؤ، پروردگار تم سے راضی ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھتے محمد والے۔ عزیزو، چھوٹی چھوٹی نیکیاں، راستے میں جا رہے ہیں کیل گر گئی، آپ اس کو کنارے کر دیجئے، کوئی نہیں دیکھ رہا، خدا دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک بتا دوں میں، خدا کو راضی کرنے والے چھوٹے ہی عمل ہوتے ہیں، بڑے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت جان کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر اس کو انجام دینے میں صرف پروردگار ہوتا ہے۔ باقی آپ دیکھیں تو صرف پروردگار نہیں ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ دیکھ لیں، جان جائیں کہ ہم نے یہ انجام دیا ہے، لیکن جب خاموشی سے عمل انجام دیتے ہیں، آپ کو کوئی انتقال ہو گیا، کچھ نہیں کرنا ہے، صرف اگر آپ نے گلے لگا کر اس کے مرنے والے کے ورثہ کو، لڑکے کو، لڑکی ہو، اسے سر پہ خالی دست شفقت پھیر دیا، یہ صرف خدا کے لیے ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے عمل انجام دیجیے اور یہی ہمارے لیے کامیابی کا سبب۔ خادم بھائی گھڑی دیکھ رہے ہیں، 40 منٹ ہونے والے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں اس کو، میں بس تمہیں کہہ رہا تھا کوشش ہمیں یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں سوچے کہ ہم امامہ لگا کے اتنے سال پڑھ کے آئیں، اتنے دن سے زندگی گزار، نہیں۔ انسان چاہے جتنا سیکھ جائے، اس کی یہاں کمی رہے گی، اس کی علم پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا کوشش کرنا چاہیے، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اپنے عمل کو پروردگار کے لحاظ سے انجام دینے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اگر کسی کمی کا کوئی متوجہ ہو رہا ہے تو اس سے ناراض ہونے کے بجائے شکر خدا انجام دینا چاہیے اور اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ تم نے ہمیں متوجہ کر دیا، آخرت کی ہلاکت سے مجھے نے بچا لیا۔ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں۔ ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ واقعہ کربلا جو ہے پورا کا پورا اسی امر بالمعروف اور نہی عن منکر کی وجہ سے وجود میں آیا ہے۔ امام حسین نے جو تقریریں کی ہیں 28 رجب سے عاشورہ تک، عصر عاشور تک، کہیں بھی نماز کے لیے نہیں کہا ہے، کہیں بھی روزے کے لیے نہیں کہا ہے، حج کے لیے نہیں۔ کیوں؟ اسے دیکھ رہے ہیں نماز لوگ پڑھ رہے ہیں، اور حج کا تو عالم یہ ہے کہ وہیں پر قتل کرنے کے لیے حج کے بہانے سے آئے ہیں، ہمارے اپنے لباسوں احرام میں اسلحے اور تلواریں چھپا کے تاکہ مجھے قتل کر دیں۔ امام کو پتہ ہے، لیکن امام اس کی طرف متوجہ نہیں کر رہے ہیں۔ اور جب آخری خطبہ آپ نے دیا تو امام نے کیا کہا کہ جو تمہارے اندر بغض پایا جا رہا ہے آخر کیوں ہے، تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے ایک ہی جملہ کہا تھا، کیا؟ بغضاً لأبی، اے حسین ابن علی، ہم آپ کے جس نہیں، آپ کے باپ کے بغض میں قتل۔ دیکھنے میں بہت جملہ سادہ لگتا ہے،
اور کچھ باتیں تھیں لیکن ٹائم نہیں ہے. لیکن اگر اس جملے کو آپ مدینے کے اس واقعے سے ملائیں تو اندازہ ہوگا کہ آپ نے جو بیان کیا ہے کتنا اہم جملہ بیان کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک روز مولا کائنات جب بیت الشرف میں تشریف لائے، بی بی سیدہ نے پوچھا، اے علی میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے ہیں. اے علی لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے ہیں. بغض کی انتہا کیا تھی؟ کہا سیدہ تم کہہ رہی ہو کہ لوگ سلام نہیں کرتے ہیں، عالم یہ آ گیا ہے علی سلام کرتا ہے، مدینے کے لوگ جواب نہیں دیتے. آپ اس بات سے اندازہ لگائیے جو کربلا میں جملہ آ رہا ہے کہ بغضاً لأبیک، اے حسین میں علی، ہم آپ کو آپ جیسے نہیں، آپ کے بابا کے بغض میں قتل کر رہے ہیں. اور رحمت للعالمین کا نواسا کیا آواز دے رہا ہے، فرزند رسول آواز دے رہا ہے، تم نے میرے بھیا کو مار دیا ہے کوئی بات نہیں، میرے اکبر کے لاشے کو شہید کر دیا نہیں بات نہیں، قاسم کے لاشے کو پامال کر دیا ہے، حد یہ ہے ششماہے کو تم نے شہید کر دیا ہے. لیکن اگر کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر اب بھی تم اپنے دست کو، اپنے ہاتھ کو میرے خون میں رنگین نہ کرو، تم مجھے درگزر کر دو، مجھے چھوڑ دو، شہید نہ کرو، تو اب بھی میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں. آپ بتائیے امت کا کتنا خیال ہے. جوان بیٹا شہید ہو چکا ہے، بھتیجا پامال ہو چکا ہے، عباس کے لاشیں قلم ہو چکے ہیں، عباس کے شانے قلم ہو گئے، دریا پہ پڑا ہوا ہے لاشا. اصغر جیسی نازک شخصیت کو آپ گرم زمین کے حوالے کر چکے ہیں، اور اس کے بعد آواز دے رہے ہیں اگر تم اب بھی مجھے میرے قتل سے باز آ جاؤ، مجھے قتل نہ کرو تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے. عزیزو، اور یہ تو اس وقت سمجھ میں آیا حسین امت کے لیے کتنا ہی زیادہ امت کا خیال رکھتے تھے، کیوں ان کی پریشانیاں تھیں، کتنی امت کی طرف متوجہ رہتے تھے. شمر کہتا ہے جب حسین گھوڑے سے گرے تو ان کے ہونٹ ہل رہے تھے جیسے کچھ کہہ رہے ہوں، اور جب ایسی منزل آئی تو میں نے سوچا دیکھوں حسین کیا کر رہے ہیں. وہ کہتا میں نے سوچا میں نے ایک ظلم کیے ہیں، ہو سکتا ہے وہ بد دعا کر رہے ہو، میرے نفی کر رہے ہو، لیکن وہ کہتا ہے جب میں قریب گیا تو جو کان لگا کے دیکھا تو امت جد کی بخشش کی دعا کر رہے تھے. اس وقت بھی میرا حسین رحمت للعالمین کا فرزند تھا، اس وقت بھی ہمارے امت جد کی بخشش کی امید لے کے تھا اور دعا کر رہا تھا. عزیزو، ایک باپ کی مجلس ہے، بیٹا ہے، بیٹیاں ہیں. عزیزو، غم بہت بڑا ہوتا ہے. گھر میں بزرگ کا ہونا، بڑے کا ہونا، وہ ایسا ایک سہارا ہوتا ہے، وہ گھر میں رہتا ہے تو ایک چھاؤں درخت کا کام کرتا ہے، ہر ایک کو سہارا رہتا ہے. بیمار ہو، آزار ہو، اذیتیں ہوں، پریشانیاں ہوں، اس کے باوجود ایک سہارا اور ڈھارس رہتی ہے. کبھی ہے، لیکن اس کے بعد جب دفن کرنے کے بعد، تدفین کے بعد گھر لوٹتے ہیں، وہی گھر کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے. یہاں پر لیٹتے تھے، یہاں پر بیٹھتے تھے، یہاں گفتگو کرتے تھے، یہاں ہنسی مذاق ہوتا تھا، یاد آتا کہ نہیں آتا ہے؟ لیکن یہ سب وہاں ممکن ہوتا ہے جہاں مرنے کے بعد تدفین ہو جائے، اور تدفین کے بعد وہ لوگ پرسہ دینے کے لیے گھر آتے ہو، لیکن اس جنازے کو کیا کیجیے گا جس کے اوپر مرنے کے بعد گھوڑے دوڑائے جا رہے ہو.
جہاں پر بیٹھنے کے لیے کوئی گھر نہیں ہے، کوئی خیمہ نہیں ہے، آگ لگائی جا چکی ہے، ٹرین میں کاٹ کر جا کے بیویاں ادھر سے ادھر پرسہ دینے کے بعد، پرسہ دینے کے بجائے ان کو اذیتیں دی جا رہی ہے، کوئی تازیانے لگا رہا ہے، کوئی چادریں چھین رہا ہے۔ اجرکم اللہ، جزاکم ربکم خیر الجزا، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ کل ایک تدفین ہوئی، باپ کے لاشے پر بیٹیاں آئی، بیٹے آئے، آئیسا اقربا آئے، سب لوگ آئے، لیکن ہم نے دیکھا جب بیٹی آئی تو وہ باپ کے لاشے پہ گریا کر رہی ہے، باہر سے آنے والی بیٹی بھی گریا کر رہی ہے، سارا آدمی دلاسا اور سمجھا رہا تھا، اور اس کے بعد جب جنازہ اٹھنے لگا تو بہت شفقت سے ساتھ جدا کیا جا رہا تھا، رو نہیں بیٹا، صبر کرو صبر کرو۔ لیکن کربلا میں ایک 4 سالہ بیٹی ہے، جب اپنے بھائی بابا کے لاشے سے لپٹی ہے، بیل کر رہی ہے، تو سمر کا قاضیانہ سکینہ، ارے عزیزو بیٹی پہ کیا گزری ہوگی؟ جناب سکینہ کو یہی تو افسوس تھا نا جب مقتل میں گئی۔ عزیزو جب بیٹی نے باپ کا جنازہ دیکھا دھارش ملی ہوگی، سکون اطمینان رہا ہوگا کہ ہاں میرے بابا کو پہچان سکتی ہوں۔ ان کیوں؟ اس لیے کہ جو پہچان کے ذریعے بتائے گئے ہیں لباس اور سر ہوتا ہے۔ بیٹی دیکھ رہا کوئی زخم نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ہر طرح سے میرا باپ صرف دنیا سے جا چکا ہے، تابوت میں لیٹا ہوا ہے، سکون ملا ہوگا نا۔ لیکن جب شام غریبہ میں ایک بیٹی گھر سے چلے ہوئے خیموں سے باہر آتی ہے اور تاریکی میں اپنے بابا کو یاد کرتی ہوئی مقتل میں جاتی ہے تو آواز دیتی ہے، اے بابا، بابا تم کہاں ہو؟ اپنی بیٹی سکینہ کو بلا لو۔ اے بابا، مجھے معلوم ہے تم شہید کر دیے گئے ہو، بابا میں تیرے لاشے کو کیسے پہچانوں گی؟ اس لیے کہ باپ لاش کو پہچاننے کے لیے 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو سر ہونا چاہیے جس پہ، یا تو لباس۔ لیکن میرے بابا نہ پہ سر میں لباس ہے نہ سر پہ سر ہے، میں کیسے پہچانوں گی؟ اے بابا مجھے آواز دو۔ سکینہ فریاد کر رہی تھی، نشیب سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیہ، ارے میری ادھر آجا۔ سکینہ باپ لاشے پر پہنچی، ادھر زینب نے ام کلثوم سے کہا بچوں کو گنو۔ جب دیکھا سکینہ نہیں ہے، مقتل کی سمت چلی، زینب نے دیکھا ایک لاشے بے سر سے بچی لپٹی ہوئی ہے، آواز دی بیٹی تم نے سے پہچانا، نہ سر ہے نہ لباس، آواز دی پھوپھی اماں میں اپنے بابا کو پکار رہی تھی، بابا آواز دو، بیٹی کو بلا لو سینے پر سونے کے لیے بھائی بیٹی۔ ایک مرتبہ میرے بابا نے آواز دی، میں بابا کے پاس آ گئی، بابا کے سینے سے لپٹ کے بیٹھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا اس ادا و قبول فرما لے، پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، جو بھی بیمار ہیں ان کو شفا کلی عطا فرما، جو صاحبان حاجت خیر کو پورا فرما، پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، مرحوم کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، پروردگارہ مرحوم کی قبر پر رحمت نازل فرما، پروردگارہ مرحوم کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، پروردگارہ یہاں پر جتنے بھی مومنین موجود ہیں تیری رحمت کا واسطہ ان کے اوپر، ان کے گھر والوں کے اوپر رحمت نازل فرما، ان کے تمام مرحومین کو گناہوں کو بخش دے، پروردگارہ ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہمارے امام معصوم اپنا چاہنے والا اور اپنا غلام کہہ سکے، پروردگارہ اس مجلس کا ثواب جو بھی ہے مرحوم کے نام اعمال میں درج فرما، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا اس پورا شوب دور میں جو ماحول چل رہا ہے ہمیں راہ راست پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ایمان پہ باقی رکھنے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا دشمنان اسلام کو
نیست نابود کرنے اور ختم کرنے پر تلے ہیں پروردگار ان تمام دشمن طاقتوں کو نیست و نابود فرما، بالخصوص اس کے سربراہ اسرائیل اور امریکہ کو سرنگو فرما، ان کو نیست و نابود فرما دے پروردگار۔ ہر کا حق کا پرچم بلند کرنے والے ایران، حزب اللہ، یمن اور دوسری جگہ پر جو حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں ان کو کامیابی عطا فرما، حق کے پرچم کو سر بلند فرما پروردگار۔ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارے اعمال سے ہمارے امام کو راضی و خوشنود فرما پروردگار۔ حق حکومت قائم کرنے کے لیے وارث حسین امام زمانہ کے ظہور میں جلد ظہور میں تعجیل فرما پروردگار۔ ہمیں سب کو ان کے اعوان میں شامل فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ توحید اور 3 مرتبہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر سید میاں ابن رئیس حسین کی روح کو اصال فرما دے۔ یا حسین 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 یا حسین۔ معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اس عالم غربت میں تمہیں جان دوں کیسے، اس دشت مصیبت میں تمہیں جان دوں کیسے، اس وقت قیامت میں تمہیں جان دوں کیسے، اے لال جو تم اذن بغا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، کیا گزرے گی اس باپ کے دل پر نہیں سوچا، تم نے یہ میری جان اکبر نہیں سوچا، مر جاؤں گا میں تجھ سے بچھڑ کر نہیں سوچا، تم مجھ سے ضعیفی کا سانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، ایک باپ سے مرنے کی رضا
रज़ा मांग रहे हो। दिल रोता है नजरों से अगर दूर हो बेटा, किस तरह जुदाई तेरी मंजूर हो बेटा। तुम ही मेरी आंखें हो मेरा नूर हो बेटा, मुझसे मेरी आंखों की रिया मांग रहे हो। एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो। एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। दुनिया से गया जिस घड़ी महबूब खुदा का, नाना की जियारत को तड़पता था नवासा। ऐ लाल तुझे इसलिए खालिक से मांगा, मकबूल हुई मेरी दुआ मांग रहे हो। तुम बाप मरने की रज़ा मांग रहे हो। अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो। एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। बाबा मुझे मालूम है क्या मांग रहा हूँ, एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहा हूँ। बाबा मुझे मालूम है क्या मांग रहा हूँ। एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहा हूँ। बाबा मुझे मालूम है क्या मांग रहा हूँ, एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहा हूँ। बाबा मुझे अम्मा ने भी कुछ दर्स दिया है, आदाब वफा से मुझे आगाह किया है। पहले मैं मरूं आपसे वादा ये लिया है, बस इसलिए मरने की रज़ा मांग रहा हूँ। एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहा हूँ। बाबा मुझे मालूम है क्या मांग रहा हूँ। एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहा हूँ। क्या कहना तुम्हारा ऐ गुलामाने हुसैन। तो मेहमान हुसैन। खुशनुमा गुंजे मसलदा ले हवाए जुल्म ने। करबला के दर्द में उजड़ा गुलिस्तान हुसैन। तुम्हारा है गुलामाने हुसैन। कब्र में होता है अक्सर चांद जैसे ज़ोफ़िशान।
चांद जैसे फारुखे असगर भी यूं ही ज़ेर दामन हुसैन एक काफिर था मगर हक़दार जन्नत हो गया। एक काफिर था मगर हक़दार जन्नत हो गया। सर कटा के राहे हक़ में बन के मेहमान हुसैन दुर्बते असगर से उठे शेर फरमाते हुए। दुर्बते असगर से उठे शेर फरमाते हुए। तुम चलो जन्नत में हम आते हैं जाने हुसैन। तुम्हारा है गुलामाने हुसैन। इनकलाबी दौर में है ये तमन्ना छूटने पाए न यारा मुझसे दामाने हुसैन। क्या कहना तुम्हारा है गुलामाने محمد